سامنے آ جائیں گے۔ نحوست کے علاوہ ہمارے یہاں بدشگونی لی جاتی ہے۔ اب کن کن چیزوں پہ لی جاتی ہے؟ نمبر 1، بلیاں روئیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اب بلیوں کے رونے سے کسی کے مرنے کا کیا تعلق؟ ہو سکتا ہے بلی اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے رو رہی ہو، وہ اپنی پریشانی نہیں دور کر سکتی تو وہ کسی کی جان کیسے لے گی؟ پھر اسی طرح اگر کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سفر پہ ہی نہیں جاتے، پلٹ آتے ہیں کہ یہ سفر صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوا بولے تو کوئی مہمان آئے گا، جوتے پر جوتا آ گیا تو کہیں جائیں گے، آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی مشکل یا مصیبت آنے والی ہے، ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے تو پیسے ملیں گے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے یا دودھ ابل کر گر گیا تو اب یہ بہت برا ہو گیا، اب کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ اسی طرح اگر شادی شدہ لڑکی کا دوپٹہ جل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب طلاق ہو کر رہے گی، اب تو لازمی طلاق ہوگی۔ پاؤں نہیں ہلاؤ قرضہ چڑھے گا، کینچی نہیں چلانی چاہیے، اس سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آج صبح میں نے فلاں کا منہ دیکھ لیا تو آج سارا دن میرا بہت برا گزرے گا۔ اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھیں اور یہ کہیں کہ آج میرا سارا دن برا گزرنا ہے۔ پھر اسی طرح لوگ جو دکاندار حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سامان واپس نہیں لیتے کہ نہیں جی ہم نے صبح لے لیا تو سارا دن کام ہی یہی ہوتا رہے گا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ رنگوں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ہم لوگ سیاہ رنگ نہیں پہنتے، یا سیاہ رنگ جب بھی ہم پہنتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ پتھروں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی انگوٹھی میں فلاں پتھر نہیں لگوانا، جب بھی ہم یہ پتھر اپنی انگوٹھی میں لگواتے ہیں یا اس طرح کی انگوٹھی ہم پہنتے ہیں تو ہمارے اوپر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں پتھر لگایا جائے تو اس سے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے اور زندگی کے اوپر بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے پاک پتھر حجر اسود ہے۔ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ستاروں سے بدشگونی لی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آج کل آپ کے ستارے بڑے گردش میں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ستارے صرف 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ نمبر 1 خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 رستہ دکھانے کے لیے، اور نمبر 3 شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 3 مقاصد کے علاوہ اگر ستاروں کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میرے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کا انکار جو ہے وہ کر دیا۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا ذائچہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا ستارہ کون سا ہے اور حروف تہجی کے کس حرف سے اس کا نام رکھا جائے، تو اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نام رکھو، اچھے نام رکھا کرو، ایسے نام رکھا کرو جو معنی ہو، اور فرمایا کہ میرے صحابہ کے نام پہ نام رکھا کرو۔ پھر اس کے علاوہ نجومیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جا کے ان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ کی لکیروں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا قبیح کام ہے۔ پھر دیکھا جائے تو آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اور آپ کا ستارہ کون سا ہے، اور لڑکیوں کو خاص کر یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں لایانی ہیں۔ بدشگونی لینے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے لیا گیا، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔